وہ پرتجسس شکی مزاج اور کوئی چالاک قسم کی عورت نہیں تھی جو معاملات کو خریدنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ اچانک نمودار ہو کہ اتنی اہمیت حاصل کرنے والے یہ اجنبی کون ہیں۔ اگر اس نے پوچھا ہوگا تو اسے مطمئن کر دیا گیا ہوگا، اور جو بات بھی اسے بتائی گئی ہوگی اس نے بلا چنو چراغ قبول کر لی ہوگی۔ جب وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی تو میں نے آہستہ سے رابعہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ لائٹ جلانے سے پہلے ہی میری نظر نے کمرے کی حالت دیکھ لی تھی۔ کمرے کی تلاشی لی گئی تھی اور سارا سامان بڑی بے دردی سے تباہ کیا گیا تھا۔ میز کی درازیں کھینچ کر نیچے الٹ دی گئی تھی۔ سب درازیں اور دروازوں کا تمام سامان قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ بک شیلف کی تمام کتابیں باری باری کھول کے دیکھی گئی تھی کہ ان کے درمیان وہ خط نہ چھپا دیا گیا ہو۔ کتابوں کے گرد پوش تک پڑے تھے اور تمام کتابیں قسم پرسی کے عالم میں بے قدروں کے ہاتھوں اپنی توہین پر نوحہ کنا تھی۔ تلاشی لینے والوں نے بستر ہی نہیں الٹا تھا، اس کا استر تک ادھیڑ دیا تھا۔ تکیوں کے غلاف بھی پھاڑ دیے گئے تھے کہ ان میں وہ صفحات چھپائے گئے ہوں گے تو برآمد ہو جائیں گے۔ وہ اپنے کام کے ماہر تھے اور ان کا ذہن تلاشی کے دوران میں پوری طرح مستعد رہا تھا۔ انہوں نے تمام امکانات کو مد نظر رکھا تھا اور چند صفحات پر مشتمل ایک خط کو چھپانے کی ہر ممکنہ جگہ کو دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے قالین کے نیچے کسی خفیہ خانے کی موجودگی کو بھی باعث از قیاس نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر یہاں مصروف رہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، آخر کس وقت؟ اگر رابعہ کو واپس گھر آنے کے بعد یہ نقشہ نظر آتا تو وہ فوراً پولیس کو رپورٹ نہ کرتی، ہمیں ضرور بتاتی۔ خادمہ سے تو پوچھتی، لیکن خادمہ کو کسی بات کی خبر نہیں۔ ہاں، اور اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے تو رابعہ ان کے قبضے میں تھی۔ محسن نے کہا، گن پوائنٹ پر یا بے ہوش یا بندھی ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کلوروفارم والا رومال ہمیں گاڑی میں ملا تھا، وہ اسے یہاں سے بے ہوش کر کے کیسے لے جا سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ پہلے جب رابعہ گھر سے نکلی تو باہر نکلتے ہی اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ شخص جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا پہلے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کے اور اگلی سیٹ کے درمیان فرش پر موجود تھا۔ فاکس ویگن میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، مگر جلدی میں کوئی پیچھے نگاہ ڈالے بغیر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ جائے تو اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہو جاتا تب بھی وہ شخص رابعہ کو دبوچ لیتا۔ اب اس نے باہر جا کے اطمینان سے اپنا کام کیا ہوگا۔ باقی لوگ بھی اگر پہلے سے گھر میں موجود تھے تو رابعہ بے خبر تھی۔ اتنے بڑے گھر میں جہاں صرف 2 عورتیں ہوں، کوئی بھی چھپا رہ سکتا ہے، یا جو شخص رابعہ کے ساتھ تھا وہ رابعہ کو دوسروں کے سپرد کر کے لوٹ آیا۔ رابعہ کو وہ اپنی گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور تلاشی لینے والے اطمینان سے اپنا کام کرتے رہے۔ خادمہ کچن میں نہ ہو تو اپنے کمرے میں رہتی ہے جو کچن کے ساتھ ہی ہے۔ اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی ہوگی کہ آواز نہ ہو۔ 2 افراد 1 گھنٹے میں پورا گھر الٹ کے دیکھ سکتے تھے۔ میرا خیال ہے یہی کیفیت دوسرے کمروں میں بھی ہوگی۔ ہاں، اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک خادمہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ محسن بولا، کیوں نہ ہم اس کی حالت درست کر دیں؟ اگر ہم کچھ دیر پہلے آگے ہوتے تو ہماری ان سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہیں تصفیہ ہو جاتا۔ محسن نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایک دراز میں بکھرا ہوا سامان ڈالنا شروع کیا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور خادمہ اندر آ گئی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ محسن کو اس کام میں وقت ضائع کرنے سے منع کر دوں۔ اس سے زیادہ آسان تو یہ ہوتا کہ ہم تمام کمرے مکفل کرا دیتے۔ خادمہ اسے حفاظتی انتظام سمجھتی اور بعد میں کمرے کھول کر کبھی نہ دیکھتی۔ اب رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے دہشت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کی حالت دیکھتی رہی۔ صاحب جی، وہ چلائی، یہ آپ نے کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بے ربط الفاظ اس کی گھبراہٹ کا نتیجہ تھے، مگر یک لخت مجھے احساس ہوا کہ وہ اس تمام کارروائی کا ذمہ دار ہمیں سمجھ رہی ہے، اور اس کا ایسا سمجھنا جائز بھی تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے رابعہ نے جاتے وقت اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس دوران میں کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ ہم غیر متوقع طور پر آ پہنچے تھے۔ ہم نے اسے چائے کے بہانے کچن میں بھیجا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ ہم بڑی بی کے کمرے میں ہوں گے، لیکن ہم رابعہ کے بیڈ روم میں گھس آئے تھے۔ اصولاً ہمیں ڈرائنگ روم یا آفس میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ فون وہاں بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محسن ایک دراز اپنے سامنے رکھے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں رابعہ کے زیورات تھے جو خط کی جستجو میں آنے والوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے نکال کے باہر پھینک دیے تھے، کیونکہ انہیں اس مال کی ضرورت نہیں تھی۔ محسن نے پہلے انہی چیزوں کو سمیٹ کر محفوظ کرنا چاہا تھا، مگر خادمہ نے دیکھا تو وہ اس کو زیورات رکھنے کی بجائے نکالتا ہوا دکھائی دیا۔ خادمہ کے آتے ہی محسن منجمد ہو گیا تھا اور میں اپنی جگہ بت بنا رہ گیا تھا۔ ہماری حالت اچانک پکڑے جانے والے چوروں سے مختلف نہیں تھی۔ آپ لوگ چوری کر رہے ہیں؟ خادمہ نے ہسٹریائی کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا۔
گھر کے مالک مر رہے ہیں اور گھر کے بیدی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم درد بن کے لوٹ رہے ہیں، بے غیرتوں، شیطانوں، ڈوب مرو شرم سے۔ اس گھر میں ایک بڑھیا بیوہ ہے، وہ بھی اسپتال میں بڑی ہے، اسی لیے لے گئے تھے تم اسے، اس کی بیٹی پر اسی لیے ڈورے ڈال رہے تھے، مار ڈالو اب مجھے۔ وہ داڑیں مار کے رونے لگی۔ اسے سمجھانے کے لیے کوئی دلیل مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے تمام شکوک اور اندیشے الفاظ میں ڈل کے زبان تک آ رہے تھے۔ وہ گھر کی پرانی نمک خوار تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ خود بھی ایک بوڑھی اور بے بس عورت ہے جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہسٹریائی کا سیلاب اس کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہا لے گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور وہ قالین پر گر کے اٹھی تو اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا۔ وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، وہ گگیا کے بولی۔ معاف کرنا ماسی، میں نے کہا، تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا اور اس قسم کی بات کہنے پر پچھتانے کے لیے اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ تم بوڑھی عورت ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سا خیال رہا۔ تم بہت وفادار اور نمک خوار ہو، مگر ہم بھی گھر کے مالک ہیں۔ اگر شک ہے تو چھوٹی بی بی سے یا ان کی امی سے واپسی پر پوچھ لینا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہوگی، میں غلط سمجھی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے بولی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے بازو پکڑ کے سہارا دیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ محسن کی نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ اس عورت کو جسے حالات کی خبر ہی نہیں، مطمئن کرنے کے لیے کس قسم کی وضاحت مطلوب ہوگی۔ دیکھو ماسی، جو تم نے کہا غلط تھا اور ہم نے سن لیا، غلطی میں نے بھی کی، مگر اب جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی غور سے سنو۔ میں نے کہا، ہمیں اوپر آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ کیا اتنی دیر میں ہی یہ سب کچھ کر سکتے تھے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ سب تمہاری رابعہ بی بی کے جانے کے بعد کسی نے کیا تھا۔ ہم دروازہ کھلا دیکھ کر رک گئے تھے، پھر ہماری نظر نے کمرے کی یہ حالت دیکھی۔ ہم نے ابھی دوسرے کمرے نہیں دیکھے، تم نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ بڑی بی بی کے کمرے کی ڈرائنگ روم اور رابعہ بی بی کے آفس کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ تم خوش قسمت ہو کہ جب یہاں کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو تم نہیں آئیں۔ اگر تم آ جاتی تو اس وقت کسی کمرے میں سامان کے درمیان تمہاری لاش بھی پڑی ہوتی۔ خادمہ کے بدن میں ایک لرزش ہوئی۔ وہ کون لوگ صاحب جی؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ ایک وکیل کی خادمہ تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کی مالکن قتل جیسے معاملات میں ملوث لوگوں سے ملتی ہے، لاشیں دیکھنے جاتی ہے اور کہیں قتل ہو جائے تو وہ وہاں سے حاصل ہونے والی چیزوں کا معائنہ کرتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کی مقدمات لڑتی ہے اور مجرموں کو بچانا اس کا پیشہ ہے، جس کی خاطر وہ مجرموں سے تعلق رکھنے پر مجبور ہے۔ مگر یہ خیال اس کے لیے انتہائی روح فرسا تھا کہ اسی گھر میں مجرم دن دہاڑے یہ تباہی پھیلاتے رہے اور وہ گھر میں موجود ہو کے بھی بے خبر رہی تھی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں نے کہا، پہلے دوسرے کمروں کی حالت دیکھ لو تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم نے غلط نہیں کہا۔ وہ اب خاصی شرمسار تھی، مگر میں اسے اپنے ہمراہ رابعہ کی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو نظارہ اس نے دیکھا وہ رابعہ کے کمرے کے نظارے سے مختلف نہیں تھا۔ پھر ہم نیچے گئے اور میں نے اسے ڈرائنگ روم کی حالت دکھائی۔ تلاشی کے دوران توڑ پھوڑ سے نقصان نہیں ہوا تھا، مگر سامان کے الٹنے پلٹنے سے ترتیب و آرائش کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ سب سے بری حالت آفس کی ہونی چاہیے تھی، مگر رابعہ نے آفس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ لکڑی کا فلش ڈور ہی بہت مضبوط تھا، پھر اس میں خود کار قفل تھا اور باہر کی طرف لوہے کی پھیل جانے والی گرل تھی جس میں سیاہ رنگ کا مضبوط تالا نظر آ رہا تھا۔ باقی کھڑکیوں میں بھی اندر کی طرف گرل تھی، چنانچہ تلاشی لینے والے لائبریری میں داخل ہی نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے لیے زیادہ دیر ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ رابعہ کے معاملات پر نگاہ رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ شام کو رابعہ کا ایک معاون وکیل اس سے اگلے دن پیش ہونے والے مقدمات کی فائلوں پر بریفنگ لینے آتا ہے۔ رابعہ کا چیمبر، جہاں موکل اس سے رابطہ قائم کرتے تھے، ہائی کورٹ کے سامنے ایک کمرشل بلڈنگ کی دوسری منزل پر تھا اور وہاں اس کے 2 معاون وکیل اور عملے کے دیگر ارکان ہر شام 5 بجے سے 9 بجے تک موجود رہتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو خادمہ کو اور شام کے بعد آنے والے مددگار وکیل کو قابو میں کر کے لائبریری کی تلاشی بھی لے سکتے تھے، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ لائبریری میں سینکڑوں مجلد اور ضخیم قانونی کتب کے علاوہ بہت سی فائلوں کے ڈھیر تھے جو الماریوں میں بند تھے اور درازیں تھیں جو کاغذات سے پر تھیں۔ انہوں نے مجبوراً وہ مشکل لیکن مؤثر طریقہ اختیار کیا جس میں کامیابی یقینی ہو جاتی تھی۔ اس کا بندوبست وہ کر کے آئے تھے، لیکن ان کو مطلوبہ چیز مل جاتی تو شاید وہ رابعہ کو لے جانے کا خطرہ مول نہ لیتے۔
خادمہ کو دوہری شرمندگی تھی، ایک سوچے بغیر بولنے پر اور دوسری مجھ سے ایک جانپڑ کھانے پر۔ اس نے بمشکل تمام وضاحت کی کہ وہ تو ہم سے چائے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ اس نے غلط سمجھا اور اس کی سزا بھی بھگت لی۔ اب اس بات کا ذکر رابعہ بی بی اور بڑی بی بی سے نہ کیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو معمولی بات تھی، زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تم جانتی ہو موسی کہ رابعہ بی بی عدالتوں میں مجرموں کی پیروی کرتی ہیں۔ میں نے کہا، یعنی ان کو چوری، ڈاکے، قتل اور اغوا کے علاوہ ایسے ہی بہت سے الزامات سے بچاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ الزامات درست ہوتے ہیں تو مجرموں کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ بے گناہ ہوں تو بچ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجرم دشمنی میں شریف آدمیوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں۔ شہر میں دو بدماش ہوں تو ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا نہ رہے۔ یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ رابعہ بی بی ایک ایسے شخص کو بچا رہی ہیں جس کے پیچھے بدماش لگے ہوئے ہیں، اور جو ثبوت رابعہ بی بی کو ملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی کامیابی یقینی ہے۔ وہ بدماش اسی لیے آئے تھے کہ چند اہم کاغذات چرا کے لے جائیں، مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ کاغذات دوسرے دفتر میں تھے یا اس دفتر میں جو محفوظ رہا۔ چوری کچھ نہیں ہوا ہے، اس لیے پولیس کو رپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رابعہ بی بی پنڈی گئی ہیں؟ خادمہ نے حیرانی اور پریشانی سے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں بتایا؟ میں نے بے حد تعجب کا اظہار کیا۔ کمال ہے، بھول گئی ہوں گی جلدی میں۔ وہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو لے کر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک دم نہ سکیں، کل کے بجائے پرسوں آئیں۔ مگر صاحب جی، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ خادمہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، ہم رات کو ہسپتال چلے گئے تو تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی۔ یہ بتاؤ، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یہاں؟ میرا داماد ہے جی، وہ بولی۔ میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں 2 دن کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر پہلے وہ چائے۔ بھوک سے ہمارا برا حال ہے، اور ایک بار پھر معافی، تم میری ماں کے برابر ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اور محسن نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ خواہ مخواہ کی مصیبت گلے پڑی۔ محسن بولا، شکر کر ٹل گئی۔ میں نے کہا، ماسی کی سمجھ میں آ گئی، ورنہ ایک مسئلہ بن جاتا۔ اس کی زبان بند رکھنے کے لیے کوئی تدبیر تو کرنی ہی تھی، خواہ اسے 2 دن اسٹور میں بند رکھنا پڑتا۔ اس سے بڑا مسئلہ رابعہ کی ماں کا ہے سکندر۔ محسن نے کہا، جب وہ ہوش میں آئے گی تو پوچھے گی کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ ایک دن تو ٹال سکتے ہیں، دوسرے دن کیا بہانہ کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئی؟ مجھے امید ہے کہ دوسرے دن کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، رابعہ اس سے پہلے لوٹ آئے گی یا پھر کبھی نہیں آئے گی۔ فرض کر اس میں 3-4 دن لگ گئے۔ محسن نے کہا، 1 ہفتہ لگ گیا، ناممکن کچھ نہیں ہوتا، تو ہم ڈاکٹروں سے مدد لیں گے۔ بڑی بھی کوئی صدمہ جھیلنے کے قابل کہاں ہیں؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ انہیں سلائے رکھیں۔ اگر ڈاکٹر نہ مانے تو کسی نرس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ڈائزیپام کا ایک انجیکشن روز، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، اور جب وہ مسلسل کئی گھنٹے سونے کے بعد یہ سوال کریں تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ صبح و شام آتی ہیں، ابھی گئی ہیں۔ اگر جائز طریقے سے یہ کام نہ ہوا تو میں ناجائز طریقے سے کرا لوں گا، ورنہ خود کر لوں گا۔ مجھے انجیکشن دینا آتا ہے۔ ڈائزیپام کے زیر اثر سوتے رہنے سے نقصان نہیں، فائدہ ہو سکتا ہے۔ جاگ کے تشویش میں مبتلا ہونے سے نقصان یقینی ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس وقت بڑی بی کو اغوا کی خبر ملے تو اسی وقت ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ خطرہ کیسے مول لے سکتا ہوں؟ سکندر، محسن نے کان لگا کے کہا، لائبریری میں گھنٹی بج رہی ہے فون کی۔ گھنٹی اوپر بھی بج رہی ہوگی۔ گھنٹی واقعی بج رہی تھی، لیکن ہمارے اوپر پہنچنے تک خاموش ہو گئی۔ میں نے مایوسی سے محسن کی طرف دیکھا۔ دیر ہو گئی ہمیں۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر فون کریں گے، محسن نے کہا، اور ہم رابعہ کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ گدے کا استر پھٹا ہوا تھا، لیکن اندر کا فوم سلامت تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ گزشتہ رات 2 بجے میں نے اسی کمرے میں قدم رکھا تھا، تو مجھے اس کی نظر نواز فضا نے اور دل نواز مہک نے اس طرح مسحور کر لیا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے میں محسن کے ساتھ آیا تھا تو مجھے اس خوشبو کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ساری بات احساس کی کرشمہ سازی کی ہے۔ اس وقت میرے حواس پر مختلف کیفیت کا غلبہ تھا، چنانچہ میرا دھیان رابعہ اور اس کی سحر آفرین خوشبو کی طرف نہیں گیا۔ اب پھر مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ محسن کسی اور خیال میں گم ہے۔ وہ خوشبو کی وجہ سے نہیں، اس پیغام کی نوعیت پر غور کر رہا تھا جو موصول ہونے والا تھا۔ رابعہ کے گھر میں 2 ٹیلی فون تھے، ایک جو رابعہ کاری ایڈوکیٹ کے نام پر تھا نیچے آفس میں لگا ہوا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن اوپر رابعہ کے بیڈ روم میں تھی۔ دوسرا رابعہ کے والد کے نام پر تھا جو ان کے گھر کا پرائیویٹ فون تھا، اور اس کی 2 لائنیں ڈرائنگ روم اور رابعہ کی ماں کے کمرے میں تھیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کے انتظار میں
ہم دونوں کی نگاہ بار بار اس بے جان آلے کی طرف جاتی تھی جس نے یکلخت زندگی اور موت کے نامہ بر کی حیثیت اختیار کر لی تھی، لیکن فون خاموش تھا۔ وقت، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے اور ماہ و سال، سب احساس کے پیمانے ہیں جو ذہن کی بدلتی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ جیل میں پھانسی کی تاریخ کا انتظار کرنے والے کے لیے وقت پر لگا کے اڑتا ہے، محبوب کے عفائے عہد کی امید میں چشم برا منتظر دید کے لیے وقت کتنا سست خرام ہو جاتا ہے، اور جب وصل کی ساتھ نایاب میسر آتی ہے تو وہی وقت یک لخت برق رفتار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک اور سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل دیا۔ محسن نے ایک اور سگریٹ سلگا لی۔ خادمہ چائے کی ٹرے رکھ گئی جس میں حلوہ تھا جو اس نے ابھی ابھی بنایا تھا۔ شاید وہ یہی پوچھنے آئی تھی کہ اور کھانے کی کوئی چیز نہیں جو چائے کے ساتھ رکھی جا سکے۔ خادمہ نے چائے بنائی اور محسن کو دی۔ محسن نے برا سا منہ بنایا اور چائے میں چینی ڈالنے لگا۔ جب میں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو میں نے بھی برا سا منہ بنایا۔ محسن کے کپ کی چینی بھی میں نے اپنے ہی کپ میں ڈال دی تھی۔ میں نے وہ شیرہ پی لیا اور دوسرا کپ بنایا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجی۔ کیا مصیبت ہے، محسن نے کہا اور خود بھی چائے کا ایک اور کپ تیار کرنے لگا۔ چائے پینا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ لا حول ولا قوہ، میں نے دوسرا کپ خالی کر کے کہا اور گھڑی کے بعد ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اسی وقت گھنٹی بجی اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن ریسیور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کراچی سے خیبر میل وقت پر آ رہی ہے، کسی عورت نے کہا۔ رانگ نمبر۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ محسن کا چہرہ اتر گیا۔ میں ایسی اعصابی کشیدگی کا شکار تھا کہ عورت نہ ہوتی تو میرے منہ سے گالی نکلتی۔ خادمہ اسی وقت اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دے گیا ہے کوئی صاحب جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ میں نے لفافہ جپٹتے ہوئے کہا۔ کب آیا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کسے دینا ہے لفافہ؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ خادمہ بوکھلا گئی۔ وہ صاحب جی، مجھے وقت نہیں ملا، کوئی بچہ تھا 10-12 سال کا، مجھے تو نوکر لگتا تھا کسی کا۔ اس نے لفافہ دے کر کہا کہ یہ رابعہ بی بی کے لیے ہے، وہ نہ ہو تو گھر میں کسی کو بھی دے دینا۔ اچھا، آئندہ اجنبی ہو تو خود اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پکڑا جائے گا کوئی بم اور تم لے لو گی، محسن نے جلا کر کہا۔ خادمہ کی پوزیشن اور خراب ہو گئی تھی۔ صاحب جی، آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اپنے داماد کے گھر، میرا جی ٹھیک نہیں ہے، وہ بولی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی ہے۔ جاؤ، میں نے کہا، چابیاں دے جاؤ تاکہ ہم کو جانا ہو تو گھر کھلا نہ پڑا رہے۔ سادے لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا۔ اس کے اندر سے کاغذ کا دوسرا پرزہ برآمد ہوا جو اسی 4 انچ 6 انچ سائز کا تھا، اور اس پر پنسل سے وہ تحریر تھی جس کا نمونہ پہلے پیغام میں تھا۔ لکھائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے عمدن اپنے سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ خط کسی تمہید کے بغیر شروع ہوتا تھا۔ ابھی تک تم نے عقل سے کام لیا ہے اور پولیس کو رپورٹ نہیں کی، اس لیے رابعہ بھی خیریت سے ہے۔ غلطی سے بھی فون کا غلط استعمال مت کرنا ورنہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور جو بات ابھی تک رابعہ کی ماں کو معلوم نہیں وہ اسے معلوم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اس کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا تو رابعہ قصوروار تمہیں سمجھے گی۔